الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في تلك الرسل فقلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت من فيه واحتكم فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد فيعرض عنه ناطق بكمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ذکرہ روح لانفسنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکرہ فضل اسٹیج پر جو حضرات موجود ہیں اور آپ تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ قریب تشریف لے کر آ جائیں گے جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے تھوڑے قریب آ جائیں تاکہ آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے ہمیں سنانے میں آپ لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دے قریب تشریف لے کر اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال بھی ہمیں 12 ربیع الاول جو سید الایام تمام دنوں کے سردار اور عید الاعیاد یعنی تمام عیدوں کی عید دیکھنا نصیب فرمایا یہ ہماری خوش نصیبی ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان و رفعت و بلندی عطا کی کہ اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ میں آپ حضرات کی توجہ ایک چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ لوگ کی توجہ چلی جائے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم المرتبہ اور عظیم المقام بنایا ہے۔ آپ کا مقام آپ کا جو مرتبہ ہے نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذْ جَاءُوكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
کہ اے گروہ انبیاء، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا کہ جب وہ عظیم الشان رسول تمہارے درمیان تشریف لے کر آئے گا تو تم اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے انبیاء سے لیا۔ پہلا عہد و پیمان تو یہ تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا ان تمام نے یہ کہا قولوا بلا، کہ ہاں الہ العالمین تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان لینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کلام چینج ہو گیا۔ اس مقام پر جب اپنی ربوبیت کا اعلان اور اظہار کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو دو جملوں میں بات کو ختم کر دیا اللہ رب العزت نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا قولوا بلا الہ العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، بس دو جملوں میں بات ختم۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انداز کلام کو ہی مختلف کر دیا۔ کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب یہ محبوب تمہارے درمیان تشریف فرما ہو تو تم ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ پہلی بات ختم نہیں ہوئی، یہ عہد لیا تھا، پہلا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق لیا، دوسرا عہد سرکار کے متعلق لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قولوا اقررنا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قولوا اقررنا، کہ انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا مالک مولا، ہم نے اقرار کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو کہ ایمان بھی لے کر آؤ گے اور مدد بھی کرو گے؟ کلام دیکھیے قولوا اقررنا قال فاشهدوا، اب اقرار لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب ایک دوسرے کو گواہ بناؤ، ایک دوسرے کو گواہ بناؤ۔ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کو گواہ بنائے اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کو گواہ بنائے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو گواہ بنائے اور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو گواہ بنائے۔ اس طریقے سے یعنی تمام انبیاء ایک دوسرے کو گواہ بنائے کہ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لے کر آئے گا تو ہم ایمان بھی لے کر آئیں گے اور ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ یہ کسی دوسرے نبی سے ایسا عہد و پیمان نہیں لیا گیا، صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اب آگے یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، صرف ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طریقے سے تم ایک دوسرے کے گواہ ہو وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ لَشَهِيدٌ، میں بھی اس بات پر گواہی دوں گا کہ تم نے اقرار کر لیا۔ اتنی عظیم الشان مرتبہ۔ وجہ یہی ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو انبیاء کرام علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا شدت کے ساتھ انتظار فرماتے ہیں اور یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ 12 اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے الہ العالمین ہمیں اس نبی کا امتی بنا، ہمیں اس نبی کا امتی بنا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت کرم و احسان ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دیا لیکن سرکار ہمیں بھولے نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک کو جزءاً فرداً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور آپ کی مدد بھی فرماتے ہیں، آپ کی گناہوں کی بخشش و استغفار بھی کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سرکار کو کتنی مرتبہ دن میں یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں یاد کرتے ہیں۔ ہم نے تو درود پاک پڑھنا بھی چھوڑ دیا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بالکل بھی نہیں بھولے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ بہت شدت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا انتظار فرماتے اور اپنی امت کو تاکید و تلقین کرتے
کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لے کر آئے گا تو تم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے تبا نامی بادشاہ تھا، اس کے بیٹے کو یثرب کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ یثرب کے لوگوں نے، اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو یثرب سے مدینہ ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یثرب کے لوگوں نے بادشاہ تبا کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پوری دنیا پر اس کی حکومت، اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں مدینے کو تہس نہس کر دوں گا یثرب کو۔ جب اس کے ارادے کا پتہ علماء یہود کو چلا، علماء یہود نے یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ مدینہ، یہ یثرب، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو علماء یہود کہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نبی آخر الزمان ہجرت کر کے تشریف لے کر آئیں گے، یہ وہ جگہ ہے۔ بادشاہ علماء یہود کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے یہ کیا کہ مدینے جا کر وہاں پر اس نے گھروں کی تعمیر کی، 400 گھر بنائے۔ 400 یہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ 400 گھر بنائے علماء یہود کے لیے۔ بیوی بچوں سمجھ بولا یہیں پر ہی رہائش اختیار کرو۔ بادشاہ نے بھی وہیں پر ہی رہائش اختیار کرنا شروع کر دی، اور ایک گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ ایک گھر اس بادشاہ نے سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے انتظار، گھر بنانے کے بعد انتظار کیا، بہت انتظار کیا۔ ایک خط لکھ کر تبا بادشاہ نے اس علماء یہود کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری موجودگی میں اگر مبعوث ہو جاتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا۔ اگر میری غیر موجودگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں، میں اس دنیا میں نہ رہوں، تو یہ خط میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دینا۔ چنانچہ یہ خط منتقل ہوتا رہا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، نسل در نسل وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بنایا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور مدینہ کا ہر فرد یہی چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے میزبان بنے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جو میری اونٹنی جس مقام پر رکے گی وہی میری گھر ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹنی پر بیٹھتے ہیں اور اونٹنی آ کر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچتی ہے تو آپ وہیں پر اتر جاتے ہیں، وہیں پر اتر جاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب میں یہاں پر ٹھہروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر در حقیقت وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جو تبا نے بنایا۔ اتنا انتظار کیا تبا نے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی کیا، گھر کا رہائش وغیرہ کا سارا کا اہتمام کیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں دنیا سے چلا گیا۔ اب آئیے دوسرے واقعے کی طرف۔ ایک راہب تھا، اس کا جو گرجا تھا وہ ایک ایسے مقام پر واقع تھا کہ مکے سے شام جانے والے راستے کے درمیان بالکل اس کا گرجا تھا۔ اس راہب نے اپنی کتابوں میں، اپنے دین کی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بالکل قریبی ہے، بعثت بالکل قریبی ہے۔ اور وہ کرتا کیا تھا؟ روزانہ اس کا یہ معمول اس کا یہ تھا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا یہ اپنے گرجے کی چھت پر چڑھ جاتا، اور جہاں سے مکے کا راستہ آتا تھا اس مقام کی طرف دیکھتا تھا کہ کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا مکے سے۔ روزانہ اس کا یہ معمول تھا، صبح چڑھتا تھا گرجے کی چھت پر، شام کو جیسے سورج غروب ہوتا یہ نیچے اتر کر آ جاتا۔ دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سالوں گزر گئے، اسی انتظار میں کہ نبی آخری زمان کی ابھی بعثت ہوگی، ابھی بعثت ہوگی، ابھی بعثت ہوگی۔ چنانچہ ایک دن دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ مکے کی طرف سے آ رہا ہے،
اور اس پر ایک بادل میں سایہ کیا ہوا ہے، وہ فوراً نیچے اترتا ہے اور اپنے خادمین سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ خادم جلدی جلدی کھانا تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب خادم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ آخر کار کبھی بادشاہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن آج یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ راہب۔ چنانچہ جب یہ مکے سے جو قافلہ آتا تھا یہ اسی گرجے کے پاس پڑاؤ کرتا تھا، تو راہب نے اپنے خادم کو بولا کہ جا کر ان کو بولو کہ آج کی تمہاری دوپہر کی دعوت میری طرف سے، تم گرجے میں آنا اور میری طرف سے یہ دعوت ہے۔ یہ قافلے والے کہتے ہیں ہمارا تو یہاں سے کئی مرتبہ گزر ہوا ہے لیکن آج تک اس نے ہم کو دعوت دی تھی، آج کیا معاملہ ہے کہ اس نے ہم کو دعوت دی ہے، آج کیا معاملہ ہے کہ اس نے ہم کو دعوت دی ہے۔ چنانچہ یہ دعوت پہ چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی بیٹھتے ہیں وہاں پر راہب کے پاس دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو راہب کی نگاہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، راہب کی نگاہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو راہب کہنے لگتا ہے کہ تمام افراد یہاں پر آ گئے یا کوئی باقی بچا ہے؟ تو کہنے لگے باقی تو تمام آ گئے لیکن صرف ایک بچہ بچا ہے جس کی عمر 12 سال ہے، اس کو ہم نے اونٹوں کے پاس کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے۔ بولا اصل میں اس محفل کا دولہا وہی بچہ ہی تو ہے، بولا اس کو لے کر آؤ۔ چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آتے ہیں اس وقت سرکار کی عمر 12 سال ہوتی ہے، سرکار کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ یہ راہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے ہذہ سید العالمین، ہذا سید العالمین، یہ تمام عالمین کا سردار ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اتنا انتظار کیا اس بادشاہ اسرائیل نے، بہت زیادہ انتظار کیا۔ حضرت سلمان فارسی یہ وہ صحابی ہیں کہ تمام صحابہ میں جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بہت امیر و کبیر تھے بت پرست، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ جب اپنے گھر سے باغ کی طرف جاتا تھا تو راستے میں اس پہ گرجا ملتا تھا، وہاں پر چلے جاتا تھا، وہاں پر ایک راہب ہوتا تھا جو وہ درس دیتا تھا نصرانی مذہب کا، تو وہ اس کے پاس بیٹھتا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھتے، ان کی باتوں کو سنتے، ان کی باتیں بہت اچھی لگتی اس کو۔ باپ کو پتہ لگ گیا، باپ نے منع کیا کہ آئندہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ چنانچہ حق کی تلاش ان کو اتنی رچ بس گئی تھی اور اس راہب کی باتیں ان کے ذہن میں گھوم رہی تھی تو انہوں نے اپنے والد کی بات کو نہیں مانا، مسلسل بیٹھنے لگ گئے اسے راہب کے پاس۔ تو باپ کو پتہ لگ گیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، اسے راہب کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگ گیا۔ راہب کا آخری وقت آیا، سلمان فارسی کہنے لگے کہ میں تو حق کی تلاش میں تیرے ساتھ تھا، اب مجھے یہ بتا میں کس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ تو اس نے موصل میں ایک راہب کا پتہ بتایا، بولا وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر جاؤ گے تو تم کو ایک راہب ملے گا کہ اس علاقے میں، اس ایریے میں اس سے بڑھ کر راہب اور علمی شخصیت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہیں پر ہی چلے جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ انتظار، اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے اب اس سے پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں۔ چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت آ چکا ہے۔ ان کی 3 علامتیں ہیں، ان کی 3 علامتیں ہیں، اگر یہ علامتیں پائی گئیں تو سمجھو وہ نبی آخر الزمان ہے۔ بولا 3 علامتیں کون کون سی ہیں؟ بولا پہلی علامت تو یہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صدقے کو قبول نہیں کرتے، یہ نبی آخر الزمان صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان تحفے کو رد نہیں کرتے، تحفہ قبول کر لیتے، جو بھی ان کو تحفہ دے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی پشت پر، کمر میں مہر نبوت بنا ہوا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ان میں مل جائیں تو سمجھ لینا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ چنانچہ یہ اب کیا کرتا ہے، جیسے اس کا انتقال ہوتا ہے اس راہب کا، یہ مدینے کا رخ کرتا ہے
مدینے کا رخ کرنے کے لیے کسی قافلے میں شامل ہو جاتا ہے، قافلے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کو پکڑ لیتے ہیں، اپنا غلام بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ قافلے والے ان کو غلام بنا کر مدینے میں ہی لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ ان کو ایک یہودی خرید لیتا ہے اور باغ کی رکھوالی پر رکھ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ باغ کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کانوں میں گونج پڑتی ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ گونج پڑتی ہے ان کے کانوں میں، یہ فوراً درخت سے نیچے اترتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں اس طرف۔ تو یہودی جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وہ پکڑ لیتے ہیں، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ سلمان فارسی کہنے لگتے ہیں کہ میں تیرا غلام ہوں، میرا جسم تیرا غلام ہے لیکن دل کسی اور کا غلام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ کھجور لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہم صدقے کو قبول نہیں کرتے، ہم صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ پھر اگلے دن کھجور لے کر آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ دو علامتیں پائی گئی، اب تیسری علامت کا انتظار تھا کہ تیسری نشانی بھی پائی جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے کر آتے ہیں اور آپ نے قمیض بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، ایک چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلمان فارسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہوا کا ایک جھونکا آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو کپڑا لٹک رہا ہے وہ ہوا سے ہلے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ یہ خیال آیا دل میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے دل کے ارادے کو بھاپ لیا، چادر اتار کر سلمان فارسی کی طرف پھینکا اور ارشاد فرمایا کہ اے سلمان فارسی، اس راہب نے جو میرے متعلق تجھے تیسری نشانی بتائی تھی آ کر وہ بھی دیکھ لے، میری مہر نبوت آج بھی موجود ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم اقدس سے لپٹ جاتے ہیں اور مہر نبوت کو چوم کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ بہت انتظار کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے تو کچھ بھی انتظار نہیں کیا، ہم نے بالکل بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کر دیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان، بہت رفعت اور بہت بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہاں پر بلندی سے مراد کیا ہے؟ 6 صورتیں بلندی کی تقریباً، 6 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کس طریقے سے بلند کیا۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی ایسے بڑے ہیں جن کا ذکر صرف فرش تک یعنی زمین پر ہی ہوا ہے۔ بادشاہ آئے، ان کے نام صرف دنیا میں ہی مشہور ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے بڑے پہلوان آئے، بڑے عقل مند آئے، بڑے دانش مند آئے، بڑے سیاستدان آئے، بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزراء آئے، ان کا ذکر صرف دنیا میں ہی رہا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ آپ کا ذکر نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پڑے دا تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جو آئے اور ان کے نام مٹ گئے۔ کتنے بادشاہ آئے ہوں گے، کتنے لوگ آئے ہوں گے، آج نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں ان کو۔ ایسے لوگ بھی آئے جو بڑے ہی ذہین تھے، بڑے ہی فطین تھے، بڑے ہی عقل مند تھے، بڑے علم اور بردبار والے تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے، ان کا نام بھی ختم ہو گیا، ان کا تذکرہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ صرف ذات
بلکہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ذکر قیامت تک چلتا رہے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کہ اونٹنی کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ خچر مبارک کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہر ایک کو پتا ہے، اور ہر ایک قیامت تک اس کو یاد رکھے گا، اپنے ذہنوں سے نکالے گا نہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے۔ یہ سرکار کے ذکر کے نام کی بلندی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی اپنا نسبت، اپنا کانٹیکٹ لگا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون جانتا تھا ان کو؟ کون جانتا تھا؟ لیکن ان کی نسبت ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے سرکار پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جب یہ جیل میں بند تھے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے غازی کیسا محسوس کرتے ہو؟ آپ نے گستاخ و واصل کا جہنم کیا ہے۔ تو کہنے لگتے ہیں کہ پیر صاحب میں تو ایسا تھا کہ مجھے دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ قرآن پاک کی عبارت میرے لیے کالی لکیریں تھی، میرے کو بالکل بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس گستاخ کو جہنم واصل کیا، الحمدللہ الحمد سے لے کر والناس تک میں پورے قرآن کا حافظ ہو چکا ہوں، پورے قرآن کا حافظ۔ یہ کون جانتا تھا غازی علم الدین شہید کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ جب بھی آپ کے ذکر کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کی نسبت کے ساتھ اگر کوئی جڑ جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی تذلیل ہونے نہیں دیتے، کبھی بھی اس کی ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ ہمیشہ ان کا مقام بلند اور بڑھتا ہی رہتا ہے، ہر وقت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا مال تھی، کیا دولت تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ جاگیر، نہ اسباب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک طرف دشمنی تھی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف دشمن تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے، اور ایک طرف حاسدین تھے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جلتے تھے۔ لیکن بھروسہ کس پر تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آج بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھلائی سے نام لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہی کہتی ہے بلبل باغی جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغی جنا، جنت کے بلبل جب ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتی ہے بلبل باغی جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہوتا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سرکار کی ناموس کا پھیرا دیا، اسی نے پھیرا دیا۔ یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کی جڑنے کا فائدہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو قائم کر لے پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، بالکل بھی کبھی نہیں چھوڑتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی کی۔ انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کو خود توڑ سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے۔ انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ بھی سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے چراغ بنایا، اس کو توڑ سکتا ہے، اس کو بجھا سکتا ہے، اس کی روشنی کو گل کر سکتا ہے، پھونک مار کر اس کو بجھا دے، توڑ دے۔ انسان نے بنایا، انسان اس کو بگاڑ سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن آپ سورج کو پھونک مار کر بجھا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سورج آپ بجھا ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وجہ یہ کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ بگاڑ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں بگاڑ سکتے۔
تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ نہیں بگاڑ سکتے. اپنی بنائی ہوئی چیز کو آپ بگاڑ سکتے, کچھ بھی ہو جائے آپ توڑ سکتے ہیں اس کو, آپ بگاڑ سکتے ہیں, آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ضائع کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ کبھی بھی نہیں بگاڑ سکتے. آسمان میں سوراخ نہیں کر سکتے آپ, سورج کو بجھا نہیں سکتے, چاند کو توڑ نہیں سکتے, وجہ یہ کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کو اپنی طرف نسبت کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا, کسی انسان نے بلند نہیں کیا. آپ سمجھ رہے میں آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہوں؟ یعنی مخلوق نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا, بلکہ خالق نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا ذکر ایسا نہیں ہے کہ بگاڑنے سے بگڑ جائے, کیونکہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. اے محبوب, جو آپ کا ذکر نیچے کرے گا, آپ کی نقص بیان کرے گا, دنیا میں ہم اس کو گھٹائیں گے, اور جو آپ کے ذکر کو اونچا کرے گا ہم دنیا میں اس کا چرچا کر دیں گے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی ذکر کی بلندی کو اپنی طرف نسبت دی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, کسی انسان نے بلند نہیں کیا کہ آئے وہ بگاڑ کر چلے جائے. اے محبوب آپ کے ذکر کو کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا, آپ کے ذکر کو بلند کرنے والے تو ہماری ذات ہے. آپ ذرا خود دیکھیے آپ ذکر کی بلندی کس طریقے سے, آپ اذان دیں, اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی آئے گا, رسول اللہ کا نام بھی آئے گا, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کلمہ پڑھیں, کلمہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی آئے گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آئے گا. خطبہ دیں, سرکار کا نام بھی آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی آئے گا. آپ نماز پڑھیں, نماز میں جس طریقے سے اللہ کا ذکر آتا ہے اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس بھی آتا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنی انگوٹھی دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھ کر آ جاؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھا, کبھی بھی سرکار کے نام کو, اللہ کے نام کو سرکار کے نام سے جدا نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو انگوٹھی دی, آپ کو کہا کہ یہ نام لکھوا کر آ جاؤ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ کا نام ہو اور سرکار کا نام نہ ہو, اس طریقے سے کیسے مناسب ہے. چنانچہ آپ نے کیا کیا, آپ نے انگوٹھی بنانے والے کو یہ کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لکھ دو, سرکار کا نام بھی لکھ دو. اس میں اللہ کا نام بھی لکھ دو, سرکار کا نام بھی لکھ دو. چنانچہ کام ہو جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر انگوٹھی لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صدیق, میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ اس میں اللہ کا نام لکھوا کر لے کر آؤ, لیکن تم نے اللہ کا نام بھی لکھوایا, ساتھ میں میرا نام بھی لکھوایا اور ساتھ میں اپنا نام بھی لکھوایا. تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نام کے ساتھ تو میں نے آپ کا نام لکھوایا ہے. وجہ یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام کے ساتھ آپ کا نام میں نہ لکھوں, میں یہ نہیں چاہتا تھا, بلکہ یہی چاہتا تھا کہ آپ کا نام ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو, اور اللہ کا نام جب بھی ہو تو آپ کا نام بھی ہو, لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میرا نام کس سے لکھا ہے. تو اتنے میں جبریل امین نازل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آئے. ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ, جس طریقے سے صدیق یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا ہو, اسی طریقے سے میں بھی نہیں چاہتا کہ محمد کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام جدا ہو. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ذکر کیا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تو محمد کو کس طریقے سے جانتا ہے,
تو عرض کرنے لگے کہ یا الہ العالمین، جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو عرش کے ستونوں پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوئے دیکھا، اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اسی شخصیت کا، اسی ہستی کا نام موجود ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بزرگ و برتر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، محمد ایسی ہستی ہے کہ اگر محمد نہ ہوتا نہ میں زمین و آسمان کو پیدا کرتا، نہ ہی میں تجھے پیدا کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ اے آدم نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ اس پوری کائنات کو پیدا کرتا۔ یہ جو کائنات کی رونقیں دیکھ رہا ہے، اس کائنات کی برکتیں دیکھ رہا ہے، اس کائنات کی روشنی دیکھ رہا ہے، یہ سب کے سب میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اگر محمد نہیں ہوتا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ربوبیت کا اظہار کہ میں رب ہوں، یہ جو اظہار فرمایا کس بنا پر فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی تھی۔ یہ ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بات میں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مرتبہ سرکار کو دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ دوسری آیت سنیے، ایک مقام، یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں دیا۔ وہ کون سا مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، جان کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ سنیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تیری جان کی قسم بے شک وہ نشے میں دھت پڑے ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تیری جان کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سے پہلے کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی، کسی کی بھی جان کی قسم نہیں کھائی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَقِيلِهِ یا ربی، کہ یا رسول اللہ آپ کے یا رب کہنے کی قسم، یا رسول اللہ آپ کے یا رب کہنے کی قسم، یعنی آپ کے کلام کی قسم جو آپ نے یا ربی کہا ہے، یا ربی کہا، یا رسول اللہ آپ کے یا ربی کہنے کی قسم، جان کی قسم بھی کھائی اور کلام کی قسم بھی کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا اس مقام کی بھی قسم کھائی ہے، شہر کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم۔ وجہ کیا ہے؟ اس شہر کی قسم کیوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا؟ کیا اس شہر میں مکہ ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی؟ یا اس شہر میں آب زمزم ہے، اسی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی؟ یا اس شہر میں مقام ابراہیم ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی؟ کیوں ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم؟ وجہ یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر کی قسم اس وجہ سے کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ اگلی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ یہ ایسی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی نبی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، کسی بھی نبی کی قسم نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام و مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ ایک لطیفہ ذہن میں آیا، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لطیفہ لکھا ہے کہ دہلی کی جامع مسجد میں امام صاحب فاتحہ دے رہے تھے تو آپ سے ایک بد مذہب نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ آپ فاتحہ دے رہے ہیں، سرکار کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا،
سرکار کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. تو وہ امام صاحب کہنے لگے کہ یہ زمانہ کیا تیرے باپ کا ہے؟ یہ زمانہ بھی تو سرکار کا ہے. اب قیامت تک سرکار کا ہی زمانہ ہے اور کسی کا آنا ہی نہیں ہے. اب سکہ چلے گا تو محمد آمنہ بی بی کے لال کا ہی چلے گا اور کسی کا بھی نہیں چلے گا. اب ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا اور ہر جگہ اب جس کا نام لیا جائے گا, جس کا ذکر کیا جائے گا, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور کوئی بھی نہیں. تو یہ زمانہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور کسی کا بھی زمانہ نہیں. والعصر, اے محبوب تیرے زمانے کی قسم. سرکار ارشاد فرماتے ہیں مجھ میں اور قیامت میں اتنا فاصلہ جتنے دو انگلیوں کے درمیان, اتنا فاصلہ, بس میرے بعد قیامت ہے. اب قیامت تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے اور کسی کا بھی زمانہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے تو اس وقت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے, سرکار کی شریعت پر عمل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حالانکہ خود دین لے کر آئے, انجیل شریف لے کر آئے, لیکن اس کے مطابق ابھی عمل نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی اگر موجود ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے, کیونکہ آپ سید الاولین ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید الانبیاء. جس طریقے سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, اسی طریقے سے دیگر انبیاء بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کوئی بھی باہر نہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان, وہ رفعت, وہ بلندی عطا فرمائی کہ اور کسی کو بھی عطا نہیں کی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم جیسے گنہگار بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو بھی شان عطا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب سرکار کی امت کی شان سنیے. ایک چھوٹی سی بات میں اگر آپ کو بتا دو نا, صحیح بننے کے لیے یہی کافی ہے. آج میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے, میرا گلا بالکل بیٹھا ہوا ہے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا. آپ بس میرا ساتھ دیجیے گا اور توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے جب ذکر کر دوں نا, آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے صدقے سرکار کی امت کو کیا شان عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میرے تمام امتوں کے بعد تمہیں کیوں بھیجا, کیوں بھیجا میں نے تمام امتوں کے بعد تم نے. یہ خطاب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یہ سوال تھا امت محمدیہ سے. وجہ کیا ہے, کیوں بھیجا تھا میں نے تم کو سب سے آخر میں؟ وجہ یہ ہے جس طریقے سے دیگر امتوں کی تذلیل, ان کے جو برائیاں تھیں, ان کی جو خامیاں تھیں, ان کی جو خطائیں تھیں, ان کے جو گناہ تھے, وہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیے. میں نہیں چاہتا کہ امت محمدیہ کے گناہ کسی دوسری امت کے سامنے ذکر کروں. میں تمہاری تذلیل نہیں چاہتا, تمہیں رسوا کرنا میں نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ تم رسوا ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عزت, ہماری شرافت, ہماری کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے سامنے ظاہر کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اور میری امت ایک ایسے اونچے مقام پر ہوں گے کہ نیچے ساری کی ساری مخلوق ہوگی, صرف اس اونچے مقام پر میں اور میری امت, بس اور کوئی بھی نہیں. یہ ہم سب وہیں پر ہی ہوں گے, ہم سب کوئی پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو بولو انشاءاللہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا, انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ محبت نہ ہمیں قبر میں انشاءاللہ عذاب میں مبتلا کرے گی, نہ انشاءاللہ حشر میں رسوا کرے گی, یہ ڈائریکٹ دخول جنت کرے گی انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے, لحد میں رخ مصطفیٰ کا داغ لے کر چلے, اندھیری رات سونے کی چراغ لے کے چلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چہرے مبارک کی نشانی ہے نا, داڑھی, یہ داڑھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں رخ شہ بدحا کا داغ لے کر چلے, نشانی لے کر چلے, یہ داڑھی چلے.
اندھیری رات سونی تھی، قبر کی اندھیری رات ہے، چراغ لے کے چلے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ داڑھی بھی قبر میں انشاءاللہ روشنی کا کام کرے گی انشاءاللہ۔ یہ جسم میں بھاری محسوس نہیں کر، بھاری پانی یا بوجھ محسوس نہیں کرواتی۔ الحمدللہ جو داڑھی رکھتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش یہی ہے کہ ہم میلاد مناتے، میلاد جس کا ہم مناتے ہیں نا اس کو بھی منانے کی کوشش کیجیے معذرت کے ساتھ۔ ہم میلاد تو منا لیتے ہیں لیکن جس کا ہم میلاد مناتے ہیں نا ہم اس کو راضی نہیں کرتے۔ ہمارے طریقہ کار کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دل لاہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ ہمارے سینوں میں خدا کا خوف موجود ہے نہ ہمارے سینوں میں شرم نبی موجود ہے۔ ہم کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس بات کے بالکل بے فکر ہیں کہ ہم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا۔ سرکار کا سامنا ہر کوئی کرے گا، ہر کوئی کرے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے نا یقین کرو بہت شرمندگی ہوگی، بہت شرمندگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واہ واہ کیا ذوق افزا ہے تمہاری شفاعت، واہ واہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کتنی لذت والی ہے، کتنی لذت والی ہے آپ کی، ذوق افزا بہت ہی لذت والی ہے۔ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری، واہ واہ۔ جب گنہگاروں کی آپ بخشش کرتے ہوئے دیکھیں گے نا نیکوکار متقی پرہیزگار جب دیکھیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت کس طریقے سے کر رہے ہیں تو نیکوکار گنہگاروں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تھوڑے سے گناہ ہم کو بھی قرض دے دو تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ واہ کیا ذوق افزا ہے تمہاری شفاعت، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری، واہ واہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہماری شفاعت کریں گے نا یقین کرو شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب امت کل بروز قیامت رونے کے قریب ہوگی نا سرکار رونے نہیں دیں گے، سرکار روئیں گے رونے نہیں دیں گے امت کو بلکہ خود رونے لگ جائیں گے لیکن امت کو رونے نہیں دیں گے۔ امت کے خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اقدس کو ننگا کر دیں گے، اپنا امامہ مبارک امت کے لیے اتار دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے الہ العالمین ربی حبلی امت، الہ العالمین میری امت کو بخش دیں، الہ العالمین ہماری امت کو بخش دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے کیا کیا؟ محبوب غم گسار کی محنتوں کا ہم نے یہ صلاح دیا، محبوب غم گسار کی محنتوں کا ہم نے یہ صلاح دیا، جو ہم کو صدا یاد رکھے ہم نے اس کو بلا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی اور ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام سجا دیا، ہم اسی میں خوش رہے کہ میں نے اپنے گھر کو سجا دیا، ہم اسی میں خوش رہے کہ میں نے میلاد منا دیا۔ ارے اللہ کے بندوں میلاد کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ میلاد کریں لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے۔ ہم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، ہم کیا اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم میلاد تو ہر سال مناتے ہیں، ہمارا میلاد منانا بالکل بھی قضا نہیں ہوتا لیکن ہماری پانچوں ٹائم کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، پانچوں ٹائم کی ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ اب مسجدوں کی حالت تو جا کر دیکھ لیے دوستوں، ایک مرتبہ باہر سے ہی کھڑے ہو کر یار مسجد کی حالت تو دیکھو، افسوس اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف موجود ہو یا شرم نبی موجود ہو آپ مسجد کی حالت کو دیکھ کر آپ رونے لگ جائیں گے۔ ہے یہ تعداد مسجد میں، امام مقتدیوں کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مقتدی ہے میں جماعت قائم کروں، میں جماعت کھڑی کروں، امام انتظار کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے ہے، ٹائم اوپر ہو چکا ہے لیکن ہے ہی نہیں مقتدی، بالکل بھی نہیں ہے۔ انتظار کر کے امام صاحب اپنی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، بعد میں پھر ایک دو مقتدی آ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب نماز ہو گئی، اللہ کے بندے تو وہ کیا ٹائمنگ کے بارے میں تجھے نہیں پتا؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ تجربے کی بات ہے، اگر بات غلط ہو تو جو شور کی سزا وہ میری سزا۔ آپ آج دیکھ لیں ہم نے مسجدوں
ویران کیا ہوا ہے نا، آپ کے آس پاس کتنی مسجدیں موجود ہیں؟ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے نا، مسجدیں بالکل بھی ویران ہیں، آبادی نہیں ہے مسجد میں، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، ہسپتال آباد ہو چکے ہیں۔ یہ پریکٹیکل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ سیول کے قریب چلے جاؤ، آپ کو ایسے مریض ملیں گے بیڈ بھی ان کو علاج کے لیے نہیں مل رہا۔ وجہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ساری کی ساری وجہ یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، آج ہسپتال آباد ہو رہا ہے۔ اگر آج ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نا تو بیماری تو ہمارا رخ کرتی ہی نہیں۔ نمازی بندے کی میں نے موت دیکھی ہے، نمازی بندے کی میں نے موت دیکھی جو 5 ٹائم کا نمازی ہو، اور ایسا نمازی ہو کہ جب فجر میں سو رہا ہو تو مؤذن جیسے ہی کہے، جیسے اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً اس کے کان میں اذان کی آواز ہے، فوراً اس کی آنکھ کھل جائے۔ ایسا نمازی، ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ان کی سجدے میں بھی موت ہوئی ہے، حالت نماز میں بھی موت ہوئی ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے موت ہوئی ہے، مسجد کی طرف آتے ہوئے موت ہوئی ہے، اور ایسے بھی ہم نے نمازی دیکھے ہیں کہ مرتے وقت روح نکل رہی ہے، وہ اس طریقے سے اشارہ کر رہے ہیں جس طریقے سے وضو کر رہے ہیں، اس طریقے سے۔ اب نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لیکن چونکہ اس کی ایک عادت چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور بے نمازی کی موت اللہ معاف کرے، اس کی روح نکلنے کی جو آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے نا، آپ 5ویں یا 6ٹھے کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہو نا، آپ کو ہلا کر رکھ دے گی آپ کو بے نمازی کی موت۔ ایسی خطرناک طریقے سے موت ہوتی ہے بے نمازی کی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم صرف میلاد نہ منائیں بلکہ نماز کی طرف بھی ہے، ہم کو قرآن پاک بھی صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے میں سارے گناہ اس کے کندھے پر رکھ دیتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے سارے گناہ کندھے پر ہوتے ہیں اس کے۔ اب جیسے ہی نماز پڑھنا وہ اسٹارٹ کرتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے گناہ لو رکھ دو زمین پر، گناہ لو اس کے زمین پر رکھ دو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا کیا ہم اس کے گناہ دوبارہ اس کے سر پر ڈال دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں کریم رب ہوں، میں کریم رب ہوں، ایک مرتبہ اپنے بندے سے جب گناہ کو ہٹا دیتا ہوں دوبارہ ڈالتا نہیں، دوبارہ میں نہیں ڈالتا، اتنا کریم رب۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر نمازی کو پتہ لگ جائے گا اس کے سامنے کون ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، سلام نہیں پھیرے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین نماز میں، حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے۔ اب کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اب تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ بے نمازی کی جو زندگی ہوتی ہے نا اس میں برکت ہوتی ہی نہیں، بالکل بھی برکت نہیں ہوتی اس کی زندگی میں۔ ایک بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک بے نمازی کی نحوست کو دیکھیے کہ کتنی خطرناک اس کی نحوست ہے۔ بے نمازی پر ایک نحوست ہے، گناہ ہے، یہ ہر گناہ منحوس ہے، انسان منحوس نہیں ہوتا، لیکن گناہ کرنے کی بنا پر چونکہ اس کے ساتھ گناہ مل جاتا ہے تو گناہوں کی بنا پر ایک نحوسیت آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت بڑا بہترین ایک بستی ہوتی ہے، لوگ اس کے اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں وہ شہر بالکل ویران پڑا ہوا ہے، بالکل ویران۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ویران ہو گیا؟
تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی جاتی ہے کہ اے عیسیٰ، یہ شہر بہت ہی آباد تھا، بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی بارونق تھا، لیکن ایک مرتبہ یہاں سے بے نمازی گزرا اور جس نہر کی بنا پر اس کی خوبصورتی تھی اس شہر کی، اس نہر میں اس نے منہ دھویا، اس بے نمازی کے منہ دھونے کی وجہ سے سارا کا سارا شہر سارا کا سارا شہر بیمار ہو گیا۔ پہلے کے آپ دور میں جا کر اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے اسلاف کے دور میں آپ دیکھیں نمازیوں کو جگہ نہیں ملتی تھی نماز پڑھنے کی، نمازیوں کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ آج جگہ موجود ہے لیکن نمازی نہیں مل رہی، باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہ رہی، شعلہ وقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے تیری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ایک مجذوب آیا، وہ کہنے لگا کہ حضور میں آج داتا صاحب سے جھگڑا کر آیا ہوں، داتا صاحب سے میں آج جھگڑا کر آیا ہوں۔ اب مجذوبوں کی حالت کیا ہوتی ہے آپ کو تو علم ہوگا، میں آج داتا صاحب کے ساتھ جھگڑا کر آ رہا ہوں۔ پھر مہر علی شاہ صاحب ارشاد فرمانے لگے کہ کیوں داتا صاحب کے ساتھ تو نے جھگڑا کیا، وجہ کیا تھی، کیوں جھگڑا کیا تو نے داتا صاحب کے ساتھ؟ تو مجذوب کہنے لگا کہ حضور میں داتا صاحب کے پاس گیا ہوں اور کہنے لگا کہ حضور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت و طاقت دی ہے، 200 سال ہو گئے انگریز ہمارے سر پر مسلط ہے، آپ تو ان کو نکالو، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت و طاقت دی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے پھر داتا صاحب نے کیا جواب دیا؟ وہ مجذوب کہنے لگا کہ داتا صاحب نے یہ جواب دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، جب تک یہ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے ان کو عزت نہیں ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر۔ ایک سوال میں آپ حضرات سے کرتا ہوں، یہاں پر تقریباً ہر طبقے کے، ہر عمر کے طبقے کے لوگ موجود ہوں گے، 30 سال 35 سال 40 سال 55 سال 50 سال 60 سال کے افراد بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب آپ نے خود ہی دینا اپنے آپ کو۔ ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن نور ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ قرآن ہمیں صراط مستقیم دکھاتا ہے، کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے، قرآن ہمیں وہ دکھاتا ہے۔ قرآن کا موضوع ہے انسان، کہ انسان کے لیے قرآن نازل ہوا۔ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ میں سے کس نے اپنی زندگی میں اب تک ایک مرتبہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا؟ کوئی ہے بندہ ہاتھ کھڑا نہ کرے، ہاتھ کھڑا کوئی بھی نہ کرے۔ ایک سوال میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، دیکھیے یہاں پر آپ اگر لذت لینے کے لیے آئے، بریانی کھانے کے لیے آئے، وہ آپ کو ملے گی، لذت بھی آپ کو مل جائے گی، اور اگر آپ کچھ سیکھنے کے لیے آئے، آگے مستقبل میں کچھ کرنے کے لیے آئے، تو خدا را اپنا وقت ضائع مت کیجیے، کچھ سیکھ کر یہاں سے جائیے۔ یار کچھ تو ہم قرآن پاک پڑھے تو صحیح ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ کیا قرآن پاک سے شوکیس میں سجانے کے لیے آیا تاکہ اس کے اوپر دھول مٹی جمتی رہے، کسی کا انتقال ہو میت کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، قرآن خانی میں قرآن پاک پڑھا جائے، دکان کا افتتاح ہے وہاں پر قرآن پاک پڑھا جائے، گھر میں نے تعمیر کروا رہا ہوں اس میں قرآن پاک پڑھا جائے؟ کیا قرآن پاک اس لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم گھر کو تعمیر کرو تو قرآن پاک پڑھو، ارشاد فرمایا دکان کھولو پڑھتا، میرے علاقے کا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں؟ آپ یہ کبھی بھی مت سوچیں، ہو سکتا ہے آپ کے نماز پڑھنے کی برکت سے وہ نمازی بن جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، معاشرہ بنتا ہے افراد سے۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے، اور افراد ایک فرد سے بنتا ہے۔ جب کئی لوگ جمع ہو پھر جا کر معاشرہ بنتا ہے۔
اور کئی لوگ کب جمع ہوں گے؟ جب ایک ایک کر کے لوگ جمع ہوں، جب ایک ایک کر کے لوگ جمع ہوں۔ تو معاشرے کی بنیاد ایک فرد ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرد۔ اگر ایک فرد چینج ہو جائے نا تو پورا معاشرہ چینج ہو جائے گا۔ ایک فرد اگر چینج ہو جائے پورا معاشرہ چینج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل نہیں فرماتا یہاں تک کہ بندہ اپنے اندر تبدیلی لے کر نہ آئے۔ اپنے اندر تبدیلی لے کر آ، قوم میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، یہ گارنٹی ہے۔ تبدیلی پیدا تو کر اپنے اندر، نماز کی طرف آ تو صحیح، دین کی طرف آ تو صحیح، دیکھ تو کو سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو دنیا جہاں میں بھٹک رہا ہے، ہر جگہ تو جا رہا ہے، کئی لوگوں کو تو سجدے کر رہا ہے، لیکن خالق حقیقی کو تو سجدہ نہیں کر رہا۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدے سے دیتا ہے بندے کو نجات، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے۔ تو ایک سجدہ تو خدا کی بارگاہ میں کر، تیرے کو خدا کسی کے آگے جھکنے ہی نہیں دے گا، نہ جھکنے دے گا نہ تجھے رسوا ہونے دے گا۔ لیکن تو نے ایک سجدے کو اتنا بھاری سمجھ کر رکھا ہو۔ فجر میں اٹھنا کیا کوئی بھاری چیز ہے؟ کچھ بھی بھاری چیز نہیں ہے۔ ابھی اگر بے نظیر کے پیسے آئے نا، 4 بجے صبح بندہ بینک کے باہر پہنچا ہوا ہوگا، 4 بجے لائن پہ کھڑا ہوا ہوگا، ناشتہ بھی نہیں کرے گا، نہیں میری باری چلی جائے گی ایسے لوگ۔ لیکن فجر کی نماز کے لیے اذان ہو رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن نہیں، کامیاب ہونا بندہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ ہم نے کامیاب ہونا صرف یہ سمجھ لیا کہ میرے پاس جتنا پیسہ ہوگا اتنا میں کامیاب ہوں۔ ارے اللہ کے بندے تو آ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے 10 روپے بھی وہ برکت رکھے گا جو بندے کے 1000 روپے میں نہیں ہوتے۔ تو آ تو صحیح، مسجد کے اماموں کا پیٹ کیوں بھرا ہوا ہے؟ ان کے گھر میں سکون کیوں ہے؟ حالانکہ امام کی تنخواہ تو ایک مزدور کی تنخواہ سے بھی کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کا نام لیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہے، اس کے دل کو سکون ہے، وہ 5 ٹائم نمازیں پڑھا رہا ہے، اس کا دل مطمئن ہے، دین کی طرف ہے، رسول اللہ کی طرف ہے۔ بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پریکٹیکل میں آپ کو کرواتا ہوں، آپ کو سکون ابھی بھی ملے گا، ابھی آپ صرف 5 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کا تصور کیجئے، صرف 5 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ آگے بند کر دیجئے اور سرکار کے سنہری جالیوں کا نظارہ کیجئے۔ دل کو سکون ملا ہوگا آپ کے، 5 سیکنڈ یقیناً آپ کے دل کو سکون ملا ہوگا۔ آنکھیں بند کرو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کا نظارہ کرو اور اپنے آپ کو سرکار کی سنہری جالیوں کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا کرو، سکون ملے گا۔ اور 5 سیکنڈ میں آپ کو یہ سکون مل سکتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کا پورا حصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگا لیں، کتنا آپ کو سکون ملے گا۔ نماز کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی، کبھی بھی نہیں انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری بھی دے تو شریعت نے اس کی رخصت اور تکفیف رکھی ہوئی ہے۔ اگر بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے، لیکن پڑھے، اس کو چھوڑے مت۔ دن میں 5 ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد تو رکھو یار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم اس کا نام لیتے بھی نہیں ہو، تمہیں رزق دے رہا ہے۔ نمک حلالی کرو، نمک حرامی تو مت کرو یار۔ نمک حرامی پر تل کر آ گئے، اللہ کے بندے ہو کر نمک حرامی کر رہے ہو، نمک حلالی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنو، شیطان کے بندے مت بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گن گاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور بات، ایک اور چیز دیکھی ہے میں نے کہ معاذ اللہ شراب پینے کی عادت بھی بہت ہے لوگوں میں۔ شرابی نے یہ تصور کر لیا ہے کہ مردانگی شراب نہیں ہے، مردانگی شراب نہیں ہے۔ مریگو مامکا انی یک پیٹی ورا ترا مغڑا سچی چیزیں کا پیش دارے نا ترا پینٹ ورے کے ضرورت ہے تو نشہ تو کا جو حال کہا کارا کرے نا ماں ہوش مندی تو کہا کارا کرے، ہمارا ایک چیز ورے کے ضرورت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، اگر کسی شرابی کو کے دل میں خوف خدا موجود ہے نا، ہمت ہے، یہ ایک روایت اس کے لیے کافی ہے، ایک روایت اس کو ہلا دینے کے لیے، جھنجھوڑ دینے کے لیے ایک روایت۔ اور یہ بات میں بھی کرتا ہوں،
یہ صحابی رسول نے کہی ہے، یہ بات میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ بغل میں رکھتے تھے، جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے یہ صحابی سرکار کے پیچھے تکیہ رکھتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اپنے آستین میں رکھتے، اپنے آستین میں رکھتے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یہ امام ابن جوزی نے وحد الدموع کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ شرابی مرے نا، مجھے کسی کمرے کے اندر بند کر دو، شرابی مرے مجھے کسی کمرے کے اندر بند کر دو، تالا لگا دو، بھاگنے کے سارے اسباب ختم کر دو، اس بندے کو دفناؤ، شرابی کو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، سلیپ لگا لو، مٹی ڈالو، پھر سے مٹی ہٹاؤ، سلیپوں کو ہٹاؤ، اگر اس شرابی کا چہرہ قبلے سے نہ پھرا ہوا ہو، کمرے سے نکال کر میری گردن کو اڑا دینا۔ سب سے پہلی چیز شرابی کے ساتھ یہ ہوگی، اس کا چہرہ فرشتے قبلے سے پھیر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر کوئی ایک بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، ایک گھونٹ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، میں اس کو پیپ پلاؤں گا، میں اس کو پیپ پلاؤں گا، اور جو میرے خوف کی بنا پر شراب کو چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت اور جباریت کا ابھی تک آپ نے نظارہ نہیں کیا، قہاریت اور جباریت کا نظارہ ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ ایسے مقام کو دیکھیے کہ چند سیکنڈوں کے اندر زلزلہ جو ہے نا پورے شہر، پوری بستی کا صفایا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے قہر و غضب کا نزول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، اس کو میں پیپ ضرور پلاؤں گا، اور جس نے میری خوف کی بنا پر شراب کو چھوڑا، میں حوض قدس سے اس کو پلاؤں گا، حوض قدس سے اس کو پلاؤں گا جو شراب کو چھوڑے۔ شراب ایسی نحوست ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کا ذکر یہاں پر کیوں کیا؟ روزے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حج کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور دیگر عبادتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب پی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ یا رسول اللہ، روزہ بھی تو ہے، روزے کا ذکر کر لیتے، اور دیگر عبادتیں ہیں ان کا ذکر کر لیتے، نماز کا ذکر کیوں کیا؟ مفتی احمد یار خان نیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، باقی عبادتیں چھوٹی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد کیا ذکر کیا؟ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ بولا جب یہ اتنی بڑی چیز ہے جو 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اگر بندہ روزہ رکھ لے گا تو بدر جاؤ قبول نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے اگر ایک بندہ شراب پیے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، اگر توبہ کر لے قبول فرما لے گا۔ پھر شراب پیے 40 دن تک اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، پھر شراب پیے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تیسری مرتبہ پھر شراب پیے اور توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب حق ہے کہ اس کو پیپ پلایا جائے جہنمیوں کا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ساری جو شرابی کی مذمت جو بیان کی گئی نا عذاب وغیرہ کا، یہ جو روزانہ دن میں شراب پیتی ان کے لیے نہیں ہے، صرف وہی خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سال میں ایک مرتبہ بھی شراب پی ہے یہ بھی عادی شرابوں میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی ایونٹ بھی پیے، کسی کی شادی ہوتی ہے پھر میں پیتا ہوں، باقی ایسے عام دنوں میں نہیں پیتا، یہ بھی عادی شرابی میں شمار ہوگا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد تھے، قاضی ایاز مالکی جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس گھر میں رکھی جائے اس گھر میں نہ چوری ہو نہ ڈکیتی ہو نہ وہ گھر جلے، جس کشتی میں رکھی جائے وہ کشتی نہ ڈوبے، اتنی بابرکت کتاب ہے۔ قاضی ایاز مالکی
ان کا ایک بہترین شاگرد، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، خواب میں دیکھتے جہنم میں وہ. آپ پوچھتے ہیں تو تو میرا بڑا ہونہار اور بہترین طالب علم تھا، وجہ کیا تو جہنم میں کیوں گیا؟ تو اس نے 3 وجوہات بیان کی. بولا 3 وجہوں سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا. پہلی وجہ، 3 وجوہات میں سے جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنے لگا شخص کہ میں ہر سال طبیب کے، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق 1 پیالہ شراب کا پیتا ہوں. ہر سال، روزانہ نہیں، ہر سال شریف طبیب کے مشورے کے مطابق 1 شراب کا پیالہ پیتا تھا. اسی شراب کے پیالے پینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا. یہ ایسی نحوست ہے شراب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اشخاص پر جن کا تعلق اسی شراب کے ساتھ ہے، پینے والے، پلوانے والے، اٹھانے والے، لادنے والے، بنوانے والے، بنانے والے، ایسے 10 افراد کو شمار کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا لعنت ہے اس کو. اتنی اس کو مذمت کی گئی ہے. تمام برائیوں کی جڑ شراب کو کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ. میرے دوستوں اور بزرگوں، لذت نہیں ہے جو اگر خدا نہ خواستہ کئی ایسے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، کئی واقعات ہو چکے ہیں ادھر کہ شراب پی ہے، بندے کا انتقال ہو گیا، بڑی خطرناک زہریلی شراب پی، انتقال ہو گیا بندے کا. اب شراب کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، کیا حالت ہوگی اس کی؟ یار بندہ سجدے کی حالت میں مرے، درود پاک پڑھتا ہوا مرے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا شہید ہو، اس طریقے سے اس کی جان جائے. اب بندہ شراب پی کر اس دنیا سے چلے جائے، یہ بالکل بھی مردانگی کی بات نہیں ہے. کوئی شرابی، یہ منبر رسول ہے ایک اعتبار سے، علماء بیٹھے میں، شرابی یہ نہ سمجھے کہ اس میں مردانگی ہے، نامردی ہے یہ شراب پینا. شراب پی کر آپ جو اپنا سینہ چوڑا کر لیتے ہو نا، باپ پر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہو، ماں پر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہو، نہ بہن کا پتہ نہ بیوی کا پتہ، سارے گھر والے اس سے ڈر رہے ہیں. کیا وجہ یہ کچھ بھی نہیں، اس کے اندر کوئی بھی مردانگی نہیں ہے. مردانگی اگر ہے تجھ میں تو شراب کو چھوڑ کر بتا، ہے تیرے اندر ہمت. جب بندہ چھوٹا بچہ ہے ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے، حالانکہ اس کی غذا صرف ماں کے دودھ میں. جب یہ چھوٹا بچہ 5 مہینے، 6 مہینے، سال، 1.5 سال جب اپنی ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے وہ، تو بندہ شراب نہیں چھوڑ سکتا؟ اس چھوٹے بچے سے بھی کمزور ہے. شراب کو چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار مت ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف آئیے. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، جتنا ٹائم دیا تھا اس سے اوپر ہو گیا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ حضرت کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.